الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محفل میلاد مصطفیٰ مسجد عمر فاروق سندرانہ زیر صدارت جناب سید شبیر حسین شاہ صاحب نقابت سید اسلام حسین شاہ صاحب بانی محفل رائے محمد ظفر اقبال شہریار ظفر اور ابراہیم ظفر اللہ تعالیٰ سارے دوستانوں نات خانانوں بھائیانوں محفل دا اہتمام کرنا لینو اجر عظیم عطا عزیزان محترم آپ سب احباب جو محفل دی رونق بنے ہو زینت بنے ہو اللہ تعالیٰ آپ دا سفر کرنا آنا بینا قبول فرمائے بڑے موضوعات زیر میں چاہتے نے کہ ایدے تے گل کریے ایدے تے گل کریے ایدے تے گل کریے مگر وقت دے تقاضیاں نو ملحوظ رکھ کے کسی وقت گل کرنی ہوندی ہے تاکہ آپ حضرات نو دین دی صحیح صورتحال جڑیے اس دا معلوم اور علم ہو سکے عزیزم مینوں کسے بندے نے اے نہیں آکھیا آج قدرتی ایس موضوع تے گل کرو تو پھر میں آپ ہی سوچے ہے کہ ایس موضوع اپنے خیال قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى رسول اللہ دے قریبیاں نال محبت کرنا اے حق کے امتی دے اس دے نال ایک بات اور یاد ہوئی جس طرح رسول اللہ دے قربان نال محبت کرنا ضروری ہے اسی طرح اپنے قربان نال محبت کرنا بھی ضروری ہے بد مذہب تو علاوہ اگر کوئی رشتہ دار بد مذہب ہوئے
بد مذہب سمجھ دے لین تو لکھا ہوئے باقی جویں دا بھی ہوئے او دے نال حسن سلوک دی کوشش کرن نال اللہ تعالیٰ بندے تے راضی ہوتا ہے۔ میرے مسئلے میں سمجھ آگئی؟ اپنے عزیز اور اقارب وچ اگر کوئی آل بیت دا گستاخ ہے تو دے نال قطع تعلق کر سکتے، اگر کوئی اصحاب حضور دا گستاخ ہے تو دے نال قطع تعلق کر دے، مگر اس تو علاوہ کسی وجہ تو بھی اپنے عزیز و اقارب نال قطع تعلق نہ کرو کہ اللہ صلہ رحمی دا حکم دے دینے قطع رحمی دا حکم نہیں۔ بلکہ رب قرآن فرمانے وآتی ذل قربا حقہو اپنے قریبین حق دے دے، وآتی کل ذی حق حقہو ہر حقدار تک حق پہنچاؤ۔ انسان دے حقداراں وچ ہمسائے نے، رشتہ دار نے، استاد نے، مرشد نے، یہ سارے حقدار نے، تے صرف یہ نہیں بندہ انہاں نوں حق دے وے اگوں انہاں دے بھی حق نے وہ بھی ہوتے دے۔ جے وڈے برا دے حق نے نا نکے تے کچھ نکے تے بھی وڈے حال بن دے، جے باپ دے بیٹے تے حق نے تے کچھ بیٹے دے باپ حال بن دے نے، دوہاں گھران دینے چاہیے نہ ایک پاسا نہ ملی رکھی، دو میں گھر اپنے اپنے حق ادا کر۔ مرد دے حق نے عورت دے حق نے مرد۔ اگر تسی ناراض نہ ہو تے گل ہولی جی اور کر لوں، جس لئے منڈے دی شادی ہو جائے نا منڈے دی، اس لئے وہ زندگی اگلی تے نہیں نہ راندی، مڑو دے تے ذمہ داری نہیں بات جاندی، ایمیں کہ نہیں۔ ہون ماں یہ چاندی ہے، یعنی کہ اس کڑی دی ساس وہ یہ چاندی ہے کہ منڈا بھی میرے کولوں ہی خرچہ لیندہ ہے، کڑی بھی میرے کولوں ہی لے، ان کوئی نہیں ہے بندہ آندھا با اماں مدت ہوندی ہے، صدر دی بھی 5 سالاں تو بعد مک جاندی ہے تے پچھو نواں صدر آ جاندہ ہے، جو ان تیری مک گئی ہے تے اگلی نواری چاہتے وہ آندھی ہے نا میری ادو مکنی ہے جدو چون بندیاں چاہ کے قبرستان ہے چلنا ہے، وہ اس تو پہنا میری حکومت نو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ بھائی صاحب سمجھ آئیے کہ نہیں؟ دی حکومت نو کوئی مائی دلال چیلنج نہ ہوا۔ بھائی صاحب سمجھ آئیے؟ وہ آندھی ہے بھائی فریج جو ٹھنڈا پانی بھی لینا ہوئے تو میں تو پوچھ کے بوا لایا، اماں بہت ڈاٹی ہے کہ نہیں، مگر بھائی صاحب اس دے باوجود میرا رب فرماندہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ نال بھلائی کرو۔ ماں باپ نو ظالم نہیں بننا چاہیے، انہاں منصف مزاج ہونا چاہیے۔ ماں باپ نو اولاد نال ظلم نہیں کرنا چاہیے، انہاں نال انصاف کرو، محبت کرو تے پیار وچ برابری کرو۔ سمجھ آگئی کہ نہیں بھائی؟ بات دور نہ چلی جائے۔ حضور دے جو قربان ہیں جنہاں نال مودت دا حکم ہویا ہے، انہاں نال مودت اور محبت امتی واسطے ضروری ہے۔
امام عبد الوہاب شعرانی دی کتاب ہے الیواقیت والجواہر۔ امام شعرانی اس دے اندر فرماندے نے، امام شعرانی اہل سنت دے بہت بڑے عالم نے اور حضرت علی دے صاحبزادے محمد حنفیہ دی اولاد نے، انہاں وچوں عالم ہوئے نے اور بہت بڑے عالم نے، مصر دے رہن والے سے۔ انہاں دی ہی کتاب رسالہ کشریہ تصوف دے ہوتے صوفی مزاج سے۔ اب گل دی توجہ کرو، میں مزاج دے صوفی سن، اور امام لالکائی جنہ دی مشہور کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، اصول اعتقاد اہل سنہ، امام لالکائی صوفی آدمی سے۔ اس سے دے اینڈ تھے انہوں نے اولیاء اللہ دیاں بابیاں دیاں کہانیاں بیان کی تھیں، لوائن کہہ کتاب عقیدے دیئے، مگر ان دے اینڈ دے اٹھے انہاں بابیاں دیاں کہانیاں بیان کی تھیں کہ اے بابے دی اے کرامت ہے، ایس بابے دی اے کرامت ہے، ایس بابے دی اے کرامت ہے۔ اور خود بھی آپ فرماندے کہ میں بابیاں نال پیار کرنا اور بابیاں نال مننا۔ امام لالکائی بہت بڑے عالم، اتنے بڑے عالم نے کہ اہل حدیث بھی اپنا عقیدہ انہاں تو لے گئے، یعنی اہل حدیث علماء بھی اپنا عقیدہ دا منہج اور عقیدے دا مرکز انہاں دی اس کتاب نو اقرار دے۔ اتنی بڑی شخصیت آپ دی توجہ ہے، مزاج دے صوفی ہے، گل عقیدے دی کر دیا ہے۔ تسی کہہ سکتے ہو کہ ایک تواڈی جڑی نال صوفی تے عقیدہ رلیندے ہوئے دا معنی کی؟ دا معنی اے وے کہ صوفی ہوندا ہی ہوئے جڑا عقیدے دا پکا ہوئے، جڑا عقیدے تو تھڑکدا ہوئے وہ صوفی کیویں ہو سکدا؟ اے دسنا چاہ رہا کہ صوفی وہ ہوندا ہے جڑا عقیدے دا سوڑا نے پکا سکدا۔ لو آ گل جیسے امام عبد الوہاب شعرانی، علامہ عبد الغنی نابلسی، علامہ عبد الغنی نابلسی اتنے بڑے عالم نے کہ اعلیٰ حضرت دا فتاوی رضویہ پڑھو نا، میں زیادہ تو نہیں پڑھیا، تھوڑا جڑا بڑا پڑھیا ہے، آپ ہر دوجے صفحے تے علامہ عبد الغنی نابلسی دا ذکر کر رہے ہیں، انہاں کو علم حاصل کر دے، انہاں کو روایتیں لے کے لکھ دے۔ علامہ عبد الغنی نابلسی بھی صوفی، ٹھیک ہے؟ اپنی کتاب کشف النور ان اصحاب القبور بابیاں دی شانہ لکھی علامہ عبد الغنی نابلسی۔ بلکہ آپ نے ایک قوالی تے بھی کتاب لکھی، سماع الآلات تے، علامہ عبد الغنی نابلسی۔ چھڈو یار کی گلاں نے، آؤ تقریر کریے، میں چھیڑ لیں گے، اے نہیں گل تقریر دی ہوندی بھئی، تقریر سنو کی کہہ رہے ہیں بھئی، یہ گلاں تو سنان والیاں جو نہیں ایویں چھیڑ جان گے کسی ویلے تے پھر بریک کر دیں، یہ گلاں نہیں تواڈے سمجھ وچ آਉਣ والیاں، چھڈو پرا۔ کلم الناس علی قدر عقول، اے اصول ہے کہ لوگاں نال انہاں دی سطح تے گل کرنی چاہیے۔ حضرت مسئلہ سنیے، اصل مسئلہ ہی تو شروع ہو گیا تھی کہ امام شعرانی صوفی نے تو انہوں دی کتاب ہے عقیدے ہوتے، اے آپ حضرات سمجھ لو، آپ فرماندے ہیں اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى دا مطلب مودت اہل بیت دا، مودت اہل رسول دا مطلب ہے نہیں بس زبانی آنکھیں میں محبت ہے۔ آپ فرماندے ہیں مودت اہل رسول دا مطلب ہے نہیں بس زبانی آنکھیں، مودت دا مطلب ہے دعوی محبت نو اپنے عمل نال ثابت کرے تے پھر مودت ہوئی ہے۔ ایک گل سن لو، محبت بھی دین دا حصہ ہے، محبت تو بغیر دین سمجھے چی نہیں آ سکتا۔ حضور نال محبت نہ ہوئے تو دین کی میں سمجھے چاہے گا، اصحاب رسول نال محبت نہ ہوئے تو دین کی میں سمجھے چاہے گا، آل رسول نال محبت نہ ہوئے تو دین کی میں سمجھ جائے گا، علماء نال محبت نہ ہوئے تو دین کی میں سمجھ جائے گا، شیخ اپنے نال محبت نہ ہوئے تو دین کی میں سمجھ۔ بھئی دین محبت تو شروع ہوتا ہے بھلے آدمی،
اے مسئلہ بنیادی ہے، اس نو یاد کر لینا. جنی دیر تک محبت نہ ہوئے گی اُنی دیر تک تسی گل سمجھ نہیں سکتے. جندے نال پیار ہوئے اودیاں منن تے دل کردا ہے. یہ گل ہے کہ نہ؟ یہ مطلب ہے محبت ہوئے تو گلاں مننیاں پیندیاں نے. او سجنا عزیزہ پیاریا، پوٹھا جا نا چا در دیں میں تے نہیں پسند. سیانے انڈرسٹینڈنگ کہہ لیا ہے جی. توجہ میں نو ایک ساتھ تھی نا فون کی بھائی تو انت نہیں سنیتا. ہاں جی چلو بھلا ہویا گل بھی اتھے آڑے آلی ہے بالیے کا گلنے آلی نائی ہے. عزیزوں سمجھ آ رہی ہے نا پیارے دوست؟ رسول اللہ دی اہل بیت نال محبت کرو. مودت فی القربا دا حکم آیا ہے قرآن. اللہ دا پاک قرآن گواہے میرے اللہ فرمانے نے کُلّا اسألکم علیہ اجرن الا المودت فی القربا. اللہ آپ نو برکتاں عطا فرمائے. یہ شرح وچ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں جدو سیدہ زہرا پاک دی شادی ہوئی بی بی پاک اپنے گھروں مولا علی دے گھر تشریف لے گئے. حدیث پاک سماعت کیجئے جدو بی بی پاک گھر تشریف لے گئے تو اگو واپس تشریف لے آئے. پھر واپس تشریف لے آئے تو رسول اللہ سرکار فرماندے نے بیٹا فاطمہ تسی خوش ہو؟ بابا جی باقی سب ٹھیک ہے لیکن گھر تو اڈے تو علی پاک دا دور ہے تے اتنی دور میں اپنے بابا جان تو رہ نہیں سکتا. دیاں ماں پیو نال انجی پیار بھائی کرنے. محترم حضرات میرے نبی پاک فرماندے نے میرے نبی پاک سرکار فرما دینے بیٹا پھر بابا جی توڑے گھر دینار حارثہ بن نعمان انصاری دا گھارے انہاں نو آکھو سونیا میرے نال گھر دا سودا کر لین. میرے نبی فرما دینے فاطمہ بیٹا وہ بے شک میرا صحابی ہے پر میں انہوں انج نہیں آکھنا کہ سودا کر لئیے. ایتھے میں گل کرتا ہوں کہ
کہ نبی پاک سرکار تے اپنے صحابی نو انج نہیں فرما سکتے، فرماندے نہیں، حالانکہ صحابہ اپنا تن من دھن حضور تو وارن واسطے تیار رہندے۔ تو اج کل دیا پیران کی میں اجازت ہوندی ہے، باقی سے المنڈا ہوئے تے ڈنڈا دھار باندھے نے بسان شریری دیو باہمیں تسی بھوکے مار جاؤ، بول دے نہیں۔ رسول اللہ سرکار تے فرما دن کہ میں کہنا نہیں، پیران دا مریداں کولوں چیزاں ایسیاں منگنا مناسب نہیں ہے۔ محبت نال کوئی چیز دیندہ ہے تو وہ دی دنیا الگ ہے، لیکن پیران منگنا نہیں چاہیے۔ تصوف دے روح دے خلاف ہے یہ چیز کہ مرشد اپنے مریداں کو منگے کہ میں فلانی شے دیو تو میں فلانی شے دیو، تو اے روح تصوف دے مطابق میچ نہیں کرتا منگنا۔ بھائی آپ نے سمجھا گئی ہون کی کریے؟ پتر رب دیندہ ہے تو پیر ڈنڈا کھڑکا باندھے نہ کے بسان دے، تو تسی جو پیران چھٹی کیوں نہ کرے؟ رسول اللہ تے درود پڑھیا کرو، اللہ اللہ تو خیر سنا لوڑی کو کی کرنے نہیں ہو جے پیر بنا۔ میرے عزیز میرے دوست، حضرت حارثہ بن نعمان نو پتہ چلیا میری سرکار دے گھر وچ گل ہوئی ہے، اپے سرکار دی بارگاہ وچ آ گئے، عرض کردنے سونیا میں اپنا مکان اپنی خدمت پیش کر دیتا ہے، سونیا میں سودا نہیں کرنا، میرا مکان تو اڈا ہو گیا، سودا کوئی نہیں بس میرا مکان تو اڈا ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے واہ فرما دینے صحابہ دا ایمان رکیتا ہاں تیرے نام پہ کروں جا فدا، تیرے نام پہ کروں جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا میں کروڑوں جہاں نہیں تیرے نام پہ کروں جا فدا، تیرے نام۔ یہ ہے قرآن دی اس آیت دا مفہوم۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ کیے تیرے نام پہ کرو جا فدا، تیرے نام پہ کرو جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی۔ واہ بریلی والے تہاڈی کیا بات، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا میں کروڑوں جہاں
نہیں تیرے نال۔ سر توجہ فرمائیے، حضرت حارثہ بن نعمان انصاری عرض کرتے نے سونیا میں سودا نہیں کرنا، مکان تہاڈا ہو گیا۔ میرے نبی پاک سرکار نے پھر بھی قبول نہیں فرمایا، پھر بھی قبول سرکار نے پھر بھی قبول نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا حارثہ علی پاک والا گھر تیرا ہویا، تیرے والا گھر علی پاک دا ہویا۔ جدو حضور نے ارشاد گرامی فرمایا اتو جبریل آ گئے، سونے اللہ پہ فرما دے حارثہ نے گھر زہران دیتا ہے، ایک گھر بدلے وچ تساں مدینے دیتا ہے، ایک گھر بدلے وچ اللہ جنت عطا فرمایا ہے۔ توجہ ہے کہ نام عزیزم و محترم حضرات، رسول اللہ دی آل نال انج محبت کرو جی میں رسول اللہ دے صحابہ محبت کر دے، اور صحابہ دا انج احترام کرو جی میں رسول اللہ دی آل دسے۔ کوئی فرق نہ کرے آج اس گل میں، اہل سنت ہوندے ہی ہوئے جڑا دعاں پاسیاں والا عقیدت دا رجحان یکساں رکھے، فرق نہ کرے آج۔ میرے عزیز میرے دوست، آپ نے سنیا تے ہونا ہی ہے، سنیا تے آپ نے ہونا ہی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ممبر تے بیٹھے سن۔ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے السوائے کے محرکہ دے اندر کہ حضرت امام حسن تشریف لائے تو انہوں نے بچپنا سی، آپ نے دیکھا ممبر دے مر بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا انزل ان ممبر ابی، عمر میرے نانا جان دے ممبر تو تھلے اترو۔ کیا رتبہ میرے مرشد حسن پاک دا صحابہ دی نظر ہے، آپ اس ویلے تھلے اتر گئے۔ یعنی فرمایا بھئی اے بچے اٹھا کے لے جاؤ میں جمعہ پہ پڑھانا بعد ایک گل کریں گے، نہیں اس ویلے ممبر تو تھلے اتر گئے۔ بیٹا ایک بات یاد رکھو، بندے دے اندر ناسبیت بھی نہیں ہونی چاہیے اور رافضیت بھی نہیں ہونی چاہیے، بندے دے اندر دوویں کام نہیں ہونے چاہیے، خالص بندے نہ ہونا چاہیے۔ ناسبیت دا مطلب کی اپنے قول فعل نال رسول اللہ دی آل معزیت دے، اے ناسبیت۔ اے ابن تیمیہ نے مجموعہ فتاوہ دے اندر لکھا، مجموعہ فتاوہ ابن تیمیہ دے اندر فتوہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ ناصریت کا مطلب ہے آل رسول نو تکلیف دینا۔ آپ نے مسئلے بھی سمجھے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ساڑھے کو ایسیاں چیزاں سرزد ہون کہ ایسی حضور دی اہل بیت دی اعزاز دا سبب پڑی۔ ہاں اگر سید بد مذہب ہو جائے تو پھر وہ سید رہے ہی نہیں، موڑ ساڑھا ہوندے نال تعلق ہے، جیڑا بد مذہب ہے وہ تو سید ہی نہیں رہا۔ تسی کہہ سکتے ہو اینج کیویں ہو سکتے؟ میں کہا اللہ نوح علیہ السلام دے پتر نو کیا کہ انہو لیس من اہلک، اے ہن تیرا اہل نہیں رہا، وہ اہل بیت چو کٹی گیا جس نے اپنے بزرگانا راستہ اختیار نہ کیتا۔ بد اعتقادی نال سیادت ختم ہوندی ہے، کفر نال سیادت ختم ہوندی ہے، بے عملی نال سیادت ختم نہیں ہوندی۔ مسئلہ میرے پتر سمجھ آئے گا؟
اگر کوئی سید داڑھی نہیں رکھتا داڑھی منڈاندا ہے تو کیا وہ سید نہیں رہے گا؟ تسی داڑھی منڈاندے ہو تسی امتی چوں نکل گئے ہو؟ بولو تسی داڑھی منڈا کے بھی امتی ہے ہو کہ نہیں؟ تو سید امتی بھی ہے تے آل بھی، اگر وہ داڑھی منڈاندا ہے تے آل چوں بھی نکلیا نہیں، آل دے وچ ہی ہے، لہذا او دا داڑھی منڈانا پسند نہ کران گے، او دا داڑھی منڈانا پسند نہ کران گے، اے عمل نو غلط آکھاں گے، لیکن او دی سیادت زائل نہیں ہوندی، اون مڑ بھی برا نہ آکھاں گے، او دا عمل برا ہے، لیکن او دی ذات سید ہے، حضور نال منسلک کے او دا احترام کران گے، ہاں اتباع نہ کران گے، احترام کران گے، اتباع۔ میں ایک مثال دینا، بڑا مشہور واقعہ تواتر نال امت تک پہنچیا کہ اعلیٰ حضرت ایک باری پالکی چ بیٹھے ہے تو وہ چان والا کو سیدہ مزدور سنیا ہونا ہے تو بھی واقعہ ایویں بھائی امام محمد رضا بوڑھے ہو گیا ہے تو وہ امام صاحب جڑے نے انہاں دوجے محلے جانا سی کسی مرید کو، انہاں کہ مزدور منگواؤ، جدو مزدور آئے وہ ڈولی وچ اعلیٰ حضرت نو نہ امام محمد رضا نو بایا تے جدو لے کے تھوڑا جا ٹرے نا، میرے امام فرما دے تھوڑی دیر واسطے پالکی تھلے رکھو، جدو پالکی تھلے رکھی گئی تو آپ فرما دے تواڈے وچوں سید کون ہے؟ مینوں حضور دی خوشبو آئی ہے۔ عاشق بھی ہوئے تو امام محمد رضا ورگا ہوئے جڑا خوشبو تو پہچان لوے کہ دے جو یار دے پسینے دی خوشبو آ رہی، ہائے ہائے بھائی صاحب ایدہ نہ دے عزیزاں نے محترم احمد رضائی نے جڑے فرما دے تو اے عین نور تیرا سب ہے گھرانہ نور کا۔ واہ میرے امام محمد رضا تیری کیا بات، اے میں راہ وچ جلے آیا نا تو میں فتوہ شریف پڑھدا ہوندا سا، ہن راہ وچ گڈی ہوندیا کہ اعلیٰ حضرت تو کسے پوچھیا با گناہگار سید جنت تے جان گے تو آپ نے فرمایا یقیناً جان گے، گناہگار بھی ہوئے تھے اللہ انہوں جنت دے گا، کیونکہ سیدہ فاطمہ طاہرہ دی ذریت نے تو فاطمہ پاک دی ذریت ہونے دا صدقہ اللہ انہوں جنت عطا فرمایا، گناہگار بھی۔ عزیزان دی وقار میرے سجن میرے عزیز اوے امتی بھی گناہگار ہوئے تے جنت ٹر جانا نے کفر نہ کرنا، امتیاں بھی ٹر جانا ہے، 2-4 لیٹر کھا کے بڑا لنگ ہی جانا جی، پکے تے دوزخ کے امتی حضور دے رہ ہی نہیں سکتے، ہاں جی پکے نہیں رہ سکتے، پکے کافر رہنا، مشرک رہنا، خالدین فیہا ابدا، ایک کفار واسطے آیا ہے، مومن سزا پا کے جنت جان۔ عزیزان دی وقار میرے سجن سنو یاد فرماؤ، اعلیٰ حضرت فرمانے تواڈے وچ سید کون ہے؟ مینوں خوشبو آئی ہے۔ تواڈے وچ کوئی سید ہے جان خوشبو آئی؟ کہار جڑے مزدور سن کھلوتے تو آپ نے فرمایا بھی تواڈے نانا دی قسم ہے بولو کون ہے تواڈے سید؟ تو اس ویلے وہ سید بول کے فرماندے ہیں مولانا مزدوراں تو مزدوری کروائی دی ہے، انہاں دی ذات نہیں پوچھی دی، مزدوراں تو مزدوری کروائی دی ہے، ذات پوچھ کے تساں کی کرنی ہے، تسی مزدوری کراؤ۔ اعلیٰ حضرت نے پگ لا کے پیراں تے رکھی تے سیدہ یہ تواڈے نانے قیامت والے دن پوچھیا بھئی تینوں ایڈا بڑا عالم بنایا سی، میری آل دیاں موڈیاں تے بیٹھا رہے ہیں تے میں کی جواب دے سا؟ تسی ببو وچ تے میں انہاں چاہ کے پیچھا لی جاواں، تسی یہ دے وچ بہو پالکی دے، حالانکہ آپ بوڑھے سن چل نہ سکے، میں تسی یہ دے وچ بہو تے میں تو ان چاہ کے پیچھا لے جاؤں۔ میرے ورگے لکھاں سید ایویں نہیں امام محمد رضا دا نام لیندے، اس تو ہی لینے ہیں بہت بندیاں اندر سے ہے سیدہ نے مننا آج جی میرے امام ہیں۔ عزیزان محترم اے اعلیٰ حضرت نے جڑے فرماندے نے 12
صحفے گنجائے قدس فرما دین حضور دی آل اجنے جی میں قرآن دے برکے کھلے ہوئے نے پارہائے صحفے گنجائے قدس اہل بیت نبوت پیلا سلام مصطفیٰ جان بڑی شمع فض میں ابھی تھوڑا سنیے سوال ہے وہ جڑے سید نے پھر اعلیٰ حضرت نے ڈولی وچ بہا کے تے پیچھے اٹھایا سی وہ سید عالم آئے عالم تے ہوندے تے کسی مسیح تے جمعہ پہ پڑھاندے ہوندے یا امامت پہ کرتے ہوندے مزدوری تے نہیں کرتے جڑے ڈولی چان دی مزدوری پہ کردے دا مطلب ہے عالم فاضل نہ ہے عام جہی ہے سادہ مسلمان جی میں ہوندے اونج دے آئے پر سید آئے لیکن میں صدقے جاواں امام محمد رضا اس دسے دنیا میں سید عالم ہوئے تے ضروری نہیں با عالم ہوئے تے ادب کرو عالم ہوئے تے مڑتے دورا ادب کرو ایک عالم ہونے دی وجہ تو کرو ایک سید ہونے دی وجہ تو کرو لیکن اگر عالم نہیں بھی تو سید ہے آپ پہ نہیں بنیا ہویا ہے سید تو کچھ آپ پہ بھی بنے نہیں کچھ آپ پہ بھی بنے نے پیر دکے شاہ انہاں دا خیال بھی تے رکھنا ہے نا نال صحیح سید ہون تو او حضور دی آل نے اہل بیت نے انہاں واسطے قرآن وچ آیت آئی ہے الا المودۃ فی القربا انہاں دی محبت قربا دا پیار تواڈے ساریاں واسطے امت واسطے لازم و ملزوم اور ادھے اتے ایک جملہ عرض کرا میرا نہیں حدیث پاک حضور فرماندے ہیں اگر کوئی بندہ کسی سید نال محبت کرے میری آل میں اور اس سید اندہ بدلہ نہ دیں تو حضور فرماندے ہیں انہوں دا بدلہ قیامت والے دن میں دیا سرکار نے فرمایا اپنی اولاد نو ترے چیزاں سکھاؤ تو ان اللہ دھی دے وے پتر دے وے ان ترے چیزاں ضرور سکھانی ہیں ڈیوٹی ہے والد دی ایک قرآن پڑھنا سکھاؤ یہ ڈیوٹی ہے تواڈی کہ اپنی اولاد نو قرآن پڑھنا سکھاؤ اے ڈیوٹی ہے تواڈی کہ اپنی اولاد نو میری محبت سکھاؤ حضور فرماندے نبی پاک دی محبت سکھاؤ اپنی اولاد نو بھی تواڈی ذمہ داری ہے اور میری آل دی محبت سکھاؤ بھی تواڈی ذمہ داری سجنوں اور ساتھیوں ایتھے گل مکائیے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا ہے کی باتوں میں نہ آنا اور دل میں صدیقوں عمر کو رکھنا کسی گستاخ کی محفل میں نہ جانا کسی گستاخ کی باتوں میں نہ آنا عزیزو اللہ میرے بچیاں سارے تے کرم فرمائے اور انہاں نے بڑی محبت نال عقیدت نال محفل پاک سجائیے آخری گلاں دو چار اے نے کہ بھئی جدو تواڈی فصل تیار ہوئے او دے چ عشر دیا کرو
اگر تواڈے کول مال ہے تو دا زکات دیا کرو، پاک تاں ہوندا جے۔ اور اگلی بات سنو، اگر تواڈے کول زکات اور عشر دین والا مال نہیں تو بھائی صاحب وقت ہے تے نماز پڑھیا کرو، وہ تے سارے کو ہے۔ اگر وقت ہے تو سرکار نماز ادا کرے اور اپنی اولاد نو نماز دی تربیت دیو۔ تواڈے وچ بندے 50 سال دے بھی نے، 60 سال دے بھی نے، 70 سال دے بھی نے، گھراں وچ لڑائیاں ہوندیاں رہندیاں پیو پتر دی بھی لڑائی ہوندی رہندی ہے، کدی اے جی سکولے نہیں جاندا ابا لڑ پیا، اے جی فلانا کام کردا ہے ابا لڑ پیا۔ کدی تسی سنیا ہے بھائی ابا اس تو لڑیا ہے بھائی منڈا نماز نہ پڑھدا تے ابا لڑ پیا تو اس آکھیا میرے گھروں نکل گیا؟ نہیں نہ لڑیا، وہ دی وجہ ہے ابا آپ کوئی نہیں پڑھدا، جو چھوڑ روا کے گھروں نکلتے ہو آکھنا ہے ابا وہ رل کے نکلیے تو مڑ کے پڑھنا ہے جانے مانے۔ جی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وہ اے وجہ ہے سارے ابے ہی ہو جائے نہیں، کچھ ابے پڑھتے بھی نہیں، کچھ ابے ایسے ہیں اللہ جنہ تے کرم کیتا ہے اور وہ نمازی نے ماشاءاللہ وہ پڑھتے، اور یقیناً انہاں دی اولاد بھی نمازی ہو، بعد اوقات نہیں بھی ہوندی، ماں باپ نمازی ہوندے اولاد نمازی نہیں ہوندی، ایسا بھی ہوندا ہے، مگر نہ پڑھن ماں باپ دی ذمہ داری یہ ہوندی ہے کہ سویرے شامی اپنی اولاد نو اے ہدایت ضرور کرن کے پتر نماز پڑھیا، بچیاؤ نماز پڑھیا کرو، بچیاؤ نماز پڑھیا کرو، کم از کم اولاد نو اے احساس دلانا چاہیے۔ ہاں جی پاجی ٹھیک، اے احساس دلاؤ کہ تسی انہاں نال اس وجہ تو ناراض ہو کہ اے نماز نہیں پڑھتے۔ عورتاں نوں بھی نماز پڑھنی چاہیے تو مرداں نوں بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ بندے نمازی ہو جان تے پنڈاں وچوں بیماریاں مک جان، گھراں وچوں رولے مک جان، تکلیفاں مک جان، تنگیاں مک جان، گھر وچ قرآن پڑھی وے، نماز پڑھی وے تے سارے مسئلے ہی حل ہو جاندے نے، تانوں تکلیفاں دھاگیاں دی لوڑ ہی نہ رہے۔ لیکن ساڈے بندے آندے نے اسی پٹھے کام کرنے نے تے مڑ جڑا ہویا آپے ڈٹھی جا۔ کدی تسی ویکھیا ہے ساڈی پانی دی واری ہوئے تے اسی ناغا کیتا ہوئے، پانی دی واری ہوئے تے گھڑی لے کے 5 منٹ پہنا منہ ہے تے کھڑا ہوندا ہے جٹ، میں بننی وہ آندے نے جے 5 منٹ ہو تے لین دے تو اس آکھیا ہو جا سر میں پہنا آ کے کھلو گیا۔ بھائیا یہ دا مطلب ہے جے تو پابندی ٹائم دی کرنی ہوئے تے تو کر لینا ہے۔ کدی انج ہویا ہے کہ آج جی فلانے جٹ دیاں مجھاں دوپہر ہو گئے نہ جے چون والیاں نے، ٹائم تے چوئی جاندیاں، یہ دا مطلب ہے اوتھے بھی تسی ٹائم دی پابندی کر لیندے ہو۔ یہ تو بیماری صرف مسیتیں آن لگیا پوندی ہے بس تو ٹائم دی پابندی نہیں ہوندی، آؤ دوجیاں سارے پاسیاں پابندی ہے۔ کبھی پتہ لگا ہے میں شام دے بیانے روٹی کھا لا تو سوتا ہو گیا جے نہیں کھانو گے، روٹی لیٹ ہو جائے تو بنڈ پا دیندے نے، اجے نہیں پکائی سن دیتی نے، روٹی تیری لیٹ ہوئے تے تو ناراض ہونا ہے، تینوں پتہ نہیں روٹی دینے والا کون ہے؟ روٹی تو انہیں تیرے گھر کر لی ہے لیکن اس فرمایا حی علی الصلاۃ میرے گھر آ، ادھے کیوں نہیں آیا؟ یہ دا مطلب ہے جتھے لیٹ نہ ہونا ہوئے اتھے اسی نہیں ہوندے، صرف مسیح تے ہی لیٹ ہونے ہیں۔
لیکن یاد رکھی قبر دودھ دا حساب کون آنا؟ قبر وچ تیرے آڑتی دے حساب کوئی نہیں آنا، قبر وچ نماز کام آنی ہے، حشر والے تیارے تیرے نماز کام آنی ہے، یہ چیزاں کام نہیں آنی ہیں۔ تھوڑی جی سپیڈ گھٹا لو، دنیا بھی چلو حاصل کرو، پر تھوڑی جی ریس گھٹ کرو، مرو ریس لائی، ہر کسی ریس لائی، بالی ریس لائی رکھیے تے انجن وہ جاندہ ہے۔ اور تھوڑی جی مٹھی کرو، کی ہو گیا جی، ایک دوجے تو اگے لگن دی پئی ہے، فلانا آگے نہ گیا جی پیچھے رہ گئے، مر کے ساڈا تے حال ہی پئی جی، وہ بھی انی روٹی کھاندا ہے، تسی بھی انی کھاندے ہو، ایڈا فرق ہو گیا۔ سلطان باو رحمت اللہ علیہ تے گل مکائیے، آپ فرمانے نے پڑھ عالم فاضل ہویا، عالم تے فاضل پرانے دور دی تعلیمی ڈگریاں سن، عالم عربی، فاضل عربی، ادیب عربی، یہ پرانے دور دی تعلیمی ڈگریاں دے نام دے، انہیں تو مراد مولوی نہیں، سمجھ آگئی؟ باو فرمانے نے پڑھ عالم فاضل ہویا تے بھی طالب ہویا، زردہ ہو دو جگ دی یہ دولت لپے، ظالم نفسنا مردہ ہو باج فقیرہ اسے نہیں ماریا، ظالم چور اندر دا ہو۔ گل سائیں اتھے مک دی ہے،